الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قال الله عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال أهل القرآن هم أهل الله أهل القرآن هم أهل الله قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آخری باب دیکھیں باب قول اللہ ونظر الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سارے پڑھنے ایک دفعہ سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سارے پڑھیں سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آپ رب سب بہت خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے اپنے گھر میں اپنے دین کی نسبت سے مل بیٹھنے کی توفیق دی۔ دیکھو بات سنو، میں طرز ترنوں میں جوش خروش کے ساتھ گھنٹوں تقریریں کر لیتا ہوں کرتا ہوں، لیکن آج نہیں کروں گا۔ اور چونکہ فقیر بھی ہوں نا، میں نے کراچی بڑے اجتماع میں کہا نہ میں مولانا نہ میں مفتی، میں فقیر ہوں، صدا لگاتا ہوں۔ فقیر یہ صدا لگا رہا ہے، روٹھے رب کو منا لو، دل میں بسا لو، فرش پہ رہ کر عرش پر اپنا مقام بنا لو، مرنے سے پہلے اپنی آخرت بنا لو۔ اب آپ ذرا دیکھیں یہ بنے گی کیسے، ذرا دھیان سے سننا میری بہن بیٹیوں نے، میری ماں نے، بہت خوش نصیب ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، بادشاہ، وزیر، آرمی چیف، صدر یا جو کو چیف جسٹس ہر ایک کو اپنے گھر میں بٹھاتا ہے یا نہیں؟ تم سارے چاہو کہ ہم چیف جسٹس، آرمی چیف، وزیر اعظم کے گھر میں 2-4-10 گھنٹے بیٹھ جائے، بات چیت کر سکتے ہو یا نہیں؟ جبکہ وہ خالق بھی نہیں، رازق بھی نہیں۔ آج صدر ہے، کل ملک بدر ہے، خطیب صاحب پھر در بدر ہے۔ آج کا وزیر کل کا اسیر ہے، اسیر قیدی، وزیر اعظم اسیر اعظم ہے، آج کے وزیر کل کے اسیر۔ فقیر کی سادسی ہے تقریر، کبھی مصطفیٰ کی ہوگی حدیث تو کبھی قرآن کی تفسیر۔ جو ساری چوکٹیں چھڑائے خطیب صاحب، جو ساری چوکٹیں چھڑائے، جو ساری چوکٹیں چھڑائے، ایک رب کی چوکٹ پہ لائے، وہ ہے اصلی پیر۔ سبحان جو رب کی چوکٹ چھوڑ کر مخلوق کی چوکٹوں پہ جائے، حلوے مانڈے، بکرے چھترے منگواہے، وہ ہے پیڑ۔
پیر نہیں پیڑ، نہ آتی ہے مصطفیٰ کی حدیث، نہ رب کے قرآن کی تفسیر ہے، یہ کیسا ہے پیر ہے، فقیر کی سیدھی سادی سی ہے تقریر، کبھی سنو گے مصطفیٰ کی حدیث، کبھی رب کے قرآن کی تفسیر ہے، یہ جن کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو یہ وزیر ہے در حقیقت اسیر ہے، ہر وقت اپوزیشن کا ڈنڈا چڑھا رہتا ہے، اب میں لفظ نہیں بول رہا ہوں، ہر وقت ڈنڈا چیخیں نکل رہی ہیں، کل پرسوں بھی تمہارے وزیر اعظم کی چیخیں نکلی ہیں تو پھر وہ مولانا کے خلاف بول رہا ہے، جی ڈنڈا چڑھا رہتا ہے، آج ہوتا ہے کل نہیں ہوگا، آج اللہ کی چوکٹ کے فقیر بن جاؤ، خدا کی قسم تمہارا عہدہ کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن فقیر بننے کے لیے تیار نہیں، اب میں مولانا ہوں، علامہ ہوں، بریکٹ کے اندر چھوٹا سا پہلے لکھیں گے شروع میں مفتی ہوں، ایسا ایسا پھر وہ بڑا کر دیں گے، میں جج ہوں، میں وکیل ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں چیئرمین ہوں، میں کونسلر ہوں، ہوا پھلی جا رہی ہے اندر غبارے کی طرح، اور غبارے پر ٹھک کیا غبارہ پھٹ گیا، یہ تمہارے جو ہے نا مولانا یا میرے بیان سے پہلے دیکھ رہے تھے کہ اب کچھ اسٹیج سیکرٹری آئے میری تعریفیں کرے، ہوا بھرے، میں سمجھ گیا کہ اب یہ خطرناک لائن کی طرف جانے لگی، میں خود ہی اٹھ کر آ کر بیٹھ گیا، میں نے کوئی اعلان کروایا اپنا، میں کون ہوں، کوئی دھیان نہیں آپ کا، سننا ذرا، یہ سارے ہوا بھرتے ہیں کس میں، جیسے غبارے میں ہوا بھری جاتی، غبارہ پھول جاتا ہے، تو جب دو چار تعریفیں ہو جائیں، دو چار فوٹو بن جائیں، پھر ہمارے اندر کیا آ جاتی، کوئی نہیں دیکھ، ہمارے اندر کیا آ جاتی، ہوا، اور غبارے میں جام تو ہوتی ہوتا ختم۔ اللہ نے ایک ہی نام سب کا رکھا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے ساری دنیا کے وزیروں، صدروں، چودھریوں، مولویوں، پیروں، خطیبوں، وکیلوں، ججوں، ذمہ داروں، کان کھول کر سنو، تم سارے کے سارے محتاج ہو، فقیر ہو، کنگلے ہو، محتاج ہو، میں ایک اللہ کی چوکھٹ کے، واللہ هو الغنی الحمید، جملہ اسمیہ خطیب صاحب اور جملہ اسمیہ تمام پر دلالت کرتا ہے، اور جملہ اسمیہ میں مبتدا خبر جب دونوں معرفہ ہوں اور درمیان میں ضمیر فصل آتی ہے، اس کی تفصیل بھی یاد رکھنی ہے۔ اب میں اس کا اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ نے ایسی سٹ ماری ہے کہ سارے بت گرا دی، بے شک بولی تو میں سمجھ آئی، اللہ نے ایسی سٹ ماری ہے کہ سارے بت گرا دی، جن بتوں کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے وہ کیا سٹ ماری ہے، واللہ، ادھر دیکھو، واللہ هو الغنی الحمید، ایک اکیلا اللہ ہے جو غنی ہے، باقی سب فقیر ہیں، ایک اکیلا اللہ ہے جو تعریفوں والا ہے، باقی سب محتاج ہے، بے شک یہ توحید ہے۔ جب یہ توحید ہمیں حاصل تھی تو حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی کا نام سنا، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی، مفتی رفیع عثمانی، مولانا مشرف تھانوی جیسوں کے پیر، اور 10 سال مفتیوں کی تقریریں بند کر دی، مفتی رفیع عثمانی، مفتی تقی عثمانی صاحب کی انہوں نے غیر عالم پیر نے 10 سال تقریریں بند کر دی، کہ بعض اوقات تقریریں کرنے سے بھی ہوا بھر جاتی ہے، جنہیں اسلام مقصود ہو، اور مفتی اعظم کے بیٹے مفتی ہیں اور غیر عالم شیخ تقریر بند کر رہا، آج کل کسی کی بند کر دو وہ استاد بھی چھوڑ دیں گے، پیر بھی چھوڑ دیں گے، کہیں گے ہم تو خود ہی سب کچھ، انہوں نے کچھ بننا تھا، پھر ایسی اجازت دی کہ پوری دنیا میں چھا گئی، کچھ کہہ دوں جی مولانا ظفر احمد عثمانی، میری علماء سے بھی باتیں ہیں، تھوڑی سی ہوگی کڑوی، ہاں، اور خطیب صاحب سے خاص طور پر ہیں تو ہمارے بیٹے، کوئی بات نہیں، آپ کے ہم عمر کئی ہمارے جو آپ سے بڑی عمر والے بھی فارغ ہوئے، اب آپ کی بات ہے، کیونکہ اب آپ کی میں نے سنی، اب میں نے سنا نہیں ہے، اس لیے آپ نے مخاطب ہو کے رہنا۔ ہاں، یہ مولانا ظفر احمد عثمانی اور مولانا شبیر احمد عثمانی دونوں بڑے آدمی، چھوٹے، پاکستان بنا تو مشرقی بھی مغربی، اس کا جو پرچم کشائی کی تقریب ہوئی تو ان دو بزرگوں کے ہاتھوں میں کیا تھا، پرچم، ایک مفسر اعظم ہے، دوسرا محدث اعظم، دونوں بڑے مفسر اور محدث،
اپنی اصلاح کے لیے، نفس کی شرارتوں پر قابو پانے کے لیے، شیطان کے ڈنگنا مرلے سے بچنے کے لیے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفیع تھانوی دنیا میں سب سے بڑے مصنف، 12 سال کی عمر سے آخر عمر تک کبھی تہجد نہیں چھوٹی۔ اگر میں کہوں یہاں دکھاؤ کتنے ہیں جن کی تہجد نہیں چھوٹی؟ دینی کتابیں جس الماری میں ہوتی اس کی سیدھ میں کبھی تہبند نہیں لٹکاتے تھے، ادب اتنا۔ آج تو ادب کا پتہ ہی نہیں۔ اب میں باتیں کروں گا وقت تھوڑا جی، جنہوں نے اللہ کو پانا تھا، اور کتنے کتنے آفتاب اور مہتاب ان کے سامنے دوزخ ہوتے۔ اب یہ دونوں بڑے محدث اور دونوں بڑے مفسر ہیں، ان کے پاس آئے، ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، نہ ان کی تقریریں کروائیں، نہ ان کو سبق دیے، 3 دن نمازیوں کے واش روم صاف کرنے پہ لگا دیا۔ کن کے واش روم؟ کیوں ایسا کر رہے تھے؟ ظالم تھے؟ یہ نفس اور شیطان، جس نے شیطان کو ابلیس بنا دیا، متکبر بنا دیا، اندر ہوا نہ آ جائے، مٹایا جا رہا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، گر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خوف میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ دانا جب پہلے وجود اپنا کھو جاتا ہے زمین میں جا کر، پھر باغ بن کر نکلتا ہے۔ اگر زمین کے اندر نہیں جائے گا، اپنے اوپر مٹی گوارا نہیں کرے گا، کبھی پھول پودے اس سے نہیں اگیں گے، باغ نہیں بنے گا، اس کا فیض نہیں پھیلے گا۔ پہلے مٹی میں جانا ہوگا، اپنے اوپر مٹی کو برداشت کرنا ہوگا، میلا پن رہنا برداشت کرنا ہوگا، اپنے وجود کو کھپانا ہوگا، اپنے آپ کو مٹانا ہوگا۔ اب تم جب نکھرو گے، تم ایک نہیں ہوگے، 700 ہوگے، تمہاری وجہ سے کئی باغ پھیلیں گے، کئی ملکوں میں گھل آ جائے گا، اس لیے کہ یہ سارا صلہ ہے تجھے اپنے آپ کو مٹانے۔ اب تمہیں شعر نہیں سمجھ آیا؟ مٹا دے اپنی ہستی کو، گر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ بڑے مفسر اور محدث ہیں۔ میری بیٹیاں عالمہ بھی بھوک نہ بھر جائے کہ ماں سے باہر، ساس سے باہر ہم عالمہ ہیں۔ یونیورسٹی میں پڑھی ہوئی لڑکی اچھی بیوی ثابت نہیں ہو رہی۔ میں پوری دنیا کے دکھ میرے سامنے، بڑی ڈگریوں والی اکثر ساس کی خدمت نہیں کر رہی، خامد کی خدمت نہیں ہو رہی، ڈگری کی وجہ سے، نوکری کی وجہ سے دماغ کے اندر کیا آ گیا؟ فتور آ گیا۔ مجھے معاف کرنا، آج کے بہت سے پڑھے لکھے بے ادب ہیں، ماں باپ ان سے دکھی ہیں، اس لیے کہ الفاظ کی حد تک ڈگریاں ہیں، اندر وہ جو آنی تھی چیز وہ آئی نہیں۔ دونوں بڑے مفسر اور محدث ہیں۔ مولانا شفیع تھانوی نے 3 دن کس پہ لگایا؟ واش روم صاحب۔ یہ امتحان تھا، اگر بھاگ جاتے تو ضائع ہو جاتا، وہ لگ گئے۔ 3 دن کے بعد مولانا شفیع تھانوی نے ان کو اپنی خلافت دی۔ اب میرے خلیفہ، اب تمہارا زمزمہ اور دمدمہ پورے عالم میں چلے گا۔ کچھ ارادہ کرتے ہو؟ سچی بولو۔ اگر میں سارے مجمع کو کہہ دوں کہ جوتیاں سیدھی کرو، واش روم کی صفائی کرو گے، کرو۔ اگر آپ کے ماں باپ کہہ دیں، اگر آپ کا کوئی بزرگ استاد کہہ دے، بس مان لو۔ اللہ کہہ دے کڑوی بات ہے، مان لو۔ بد نظری چھوڑنا مشکل ہے، بس مان لو۔ جہاں تم قربانی دو گے اللہ کے لیے، اس کے بعد اللہ کی مہربانیوں کا پھل لگے گا، پھر تم چمکتے جاؤ گے۔ ہم چاہتے ہیں پھل مل جائے، قربانی نہ دے۔ میرے ساتھی نا ادھر کو خبر بھی پھیل گئی، رات ہم پشاور تھے، میرے آپ کے من سے لوٹ کے کئی علماء میرے شگردن آئے ہیں علاقوں میں، تو ان کو اور میرے ڈرائیوروں دونوں کا آپس میں رابطہ تھا۔ تو جی بارش ہو رہی ہے، سفر بڑا مشکل ہے، کچھ 1-2 کی طبیعت خراب ہوئی تھی، آپس میں کہہ رہے ہیں پروگرام ختم کر دیں۔ انہوں نے میرے سے بات ہے، جب میرے کان میں پڑی ہوئے دین تو قربانیوں سے پھیلتا، تم ابھی پنچر ہو رہے ہو، نلے کو بولو اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام نے قربانی دی، تنگی آئی نہیں آئی تھی، کنویں میں گئے، پھر بازار میں بکے، سن لینا، پھر بعد
بادشاہ وزیر کے گھر کے لونڈے غلام بنے میری بہن بیٹیوں. پھر ملکہ نے جو لونڈی جھاڑو مارنے والی نہیں تھی وزیر کی بیوی زلیخا نے برائی کی دعوت دی. یہ پریشانیاں تھیں. کیا کتنے بہانے تھے کہ میں تو غلام ہوں, بند کمرہ ہے, اب مجبور ہوں. اب کئی کہتے ہیں بہانے بناتے رہتے ہیں جی ہم نماز نہیں ہو پڑھ, ہم مجبور ہیں جی, خاندان میں ناچ گانا ہو رہا تھا, فلم ڈرامہ, عورتوں میں مرد, مردوں میں عورت گھسے ہوئے تھے. اب میں تو مولوی صاحب مجبور ہے, میں نے تو لڑکیوں میں جانا ہی ہے نا, دلہن کا نکاح جو پڑھانا ہے. تجھے 5000 روپیز کے لیے دلہن کے پاس جانا غیر محرم عورتوں میں یاد ہے؟ تجھے محمد مصطفیٰ کی, سیدنا یوسف کی, حضور کی شان ابی طالب کا بائیکاٹ تو بھول گیا جن کا نائب ہے. تو کہو تمہاری بیٹی نہیں ہے مفت کی, بے حیائی مفت کی, میرا ایمان نہیں ہے مفت کا. محمد کی نافرمانی کی فضا ختم کرو, پھر محمد کا غلام آتا ہے. دین ہے مذاق, دو دیکھیں بھی دے دیں گے, اور شادی بیاہ میں کنجر بھی نچائیں گے, مہندی بھی ہوگی, مایوں بھی ہوگی, مس گیدرنگ بھی ہوگی, میوزک بھی ہوگی, مووی بھی ہوگی. نہیں ہوتی, فلمیں بھی بنیں گی, نمازیں بھی چھوٹیں گی. کہاں گیا اسلام؟ اور جی کچھ نہیں جی, بڑی مجبوری ہے جی, خاندان ہے جی, رشتہ دار ہے. یوسف علیہ السلام کے سگے بھائیوں نے پر مشکلات ڈالیں گی, نہیں ڈالی. آئیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان میں شادی ابی طالب میں بائیکاٹ کیا ہے. بائیکاٹ گوارا کر لیا, بیٹیوں کی طلاقیں گوارا کر لی, اپنا وطن چھوڑنا گوارا کر لیا. محمد کے اللہ کے دین اور حکم کو توڑنا گوارا نہیں کیا. یہ ہے عالم, یہ ہے نبی کا نائب. جس کے اندر یہ کوالٹی ہے وہ حضور کا نائب ہے. فرش پہ رہتا ہے, عرش پر اس کے تذکرے. جس مدرسے کا ماحول ایسا ہو, یہ مدرسہ حضور کے مدرسے صفا کی شان. یہ نافرمانیاں نہ ہو. ہاں, یہ وہ علم ہے جو انبیاء کا وارث بناتا ہے, اور یہ وہ علم ہے جو عالم حافظ کو سفارشی بنائے گا, اور کئی لوگوں کو جہنم سے چھٹکارے ملیں گے اور جنت میں جائیں گے. اے بہن بیٹیوں, اپنے علم پہ نظر ثانی کرنا. جو علم اللہ کی نافرمانی نہ چھڑائے وہ علم نہیں, علم کا دھوکہ ہے. جو علم بدعتیں نہ چھڑائے, جو علم بے پردگی نہ چھڑائے, جو علم شراب جوا نہ چھڑائے, وہ سکول کا ہو, یونیورسٹی کا ہو, وہ پی ایچ ڈی ہو, وہ ڈاکٹر ہو, وہ انجینئر ہو, وہ وکیل ہو. میں ہزاروں میں باتیں کرتا ہوں اور سر چڑھ کر باتیں کرتا ہوں اور پورے چیلنج کے ساتھ بات کرتا ہوں. تو پڑھے لکھے نہیں ہو, جس کے پڑھائی نے اس کو رب کا وفادار نہ بنایا, نبی کا وفادار نہ بنایا, ماں کا ادب نہ کرایا, باپ کا ادب نہ سکھایا, شرم و حیا اس کے اندر نہ آیا, یہ پڑھا لکھا نہیں, یہ جاہل ہے. کون ہے؟ دھیان ادھر دینا, دھیان دینا. یوسف علیہ السلام پر مشکل آئی تھی, مشکلات سے نہیں گھبرانا. تم بھی یہ بات مخالف سے نہ گھبرا, اوقات چلتی ہے تو یہ اونچا اڑانے کے لیے. اب زلیخا نے کہتے میں تو مجبور ہوں, جوان بھی ہے, ملکہ برائی کی دعوت بھی دے رہی ہے, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں, لیکن دوڑ پڑے. تالا لگے ہوئے 7 کمروں تالوں کے اندر ہیں, جو میرے بس میں اللہ میں کر گزروں. دروازے پہ پہنچے, سورہ یوسف پڑھو, قرآن کی تاریخی صورت ہے. 2 لفظوں میں یوسف صورت کو مجھ سے پوچھے تو میں کہا کرتا ہوں تاریخ کا عروج و زوال بتلاتی ہے. کون؟ ہاں, قرآن پہ نظر. 2 لفظوں میں ادھر دیکھنا. پہنچے وہاں, تالا ٹوٹا, دوسرے دروازے پہ تالا ٹوٹا, 7 تالے ٹوٹے, اور پھر زلیخا نے الٹا تہمت لگا دی. اور اس کا خامد سمجھ چکا تھا کہ میری بیوی جھوٹی ہے, لیکن یہ جھوٹے خود ہوتے ہیں, علماء بدنام کو کرنے کے لیے جھوٹے کیس بناتے ہیں. اس دور کی حکومت نے جھوٹا کیس بنایا اور حضرت کو اندر ڈال دیا. لیکن کردار والے, مسجد ہوگی تو وہاں اللہ کا عشق, ممبر ہوگا تو وہاں اللہ کا عشق, جیل ہوگا تو وہاں بھی اللہ کا عشق, وہاں بھی اللہ کا درد دل پھیلایا. اور جیل کے قیدی سارے ان کے شاگرد بن گئے. جنہوں نے مدرسے چلانے وہ جیلوں میں بھی چلاتے ہیں, جنہوں نے نہیں چلانے وہ خوشحال شہروں میں رہ کر بھی بغیرتیاں کر رہے ہیں. سنو 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 جی, مدرسے کے چندے کے دیے ہوئے کمرے میں غیر عورتوں کو جی تویز گنڈے کی آڑ میں بپردیاں کرتے ہیں جی, اور جنہوں نے دین کو زندہ کرنا ہے وہ جیلوں میں بھی کیا کرتے ہیں, دعا کرو اللہ نے دین کو زندہ کرنے کی. لمڑے لوٹے مولوی نہیں چاہیے ہمیں جی, اور ذہنی طور پر لمڑے لوٹے جی, نہ ایسے حاکم چاہیے, نہ ایسے وزیر چاہیے
یہ سارا بھوسا مال ہے، ان سب کو اٹھا کر کشتی میں ڈال کر سمندر میں پھینکو، یہ معاشرہ صاف ہو جائے گا۔ دعا کرو اللہ سب کی اصلاح فرمائے، اور ہماری دعا ہے سب کے لیے، اللہ ہمیں بھی اور ہم سب کو اپنی حالتوں کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سنو، حالات مشکل تھے یا آسان؟ مشکل حالات میں اللہ کا حکم توڑا یا نہیں توڑا؟ نہیں توڑا، یہ دین۔ پھر اللہ نے راستے کھولے یا نہیں کھولے؟ ارے سنو، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں سارے دوستوں سے، تالے پہلے ٹوٹے حضرت بعد میں چلے، یا حضرت پہلے چلے حرکت پہلے کی اور تالے بعد میں ٹوٹے؟ پہلے حرکت۔ اللہ اتنا ہی ہم سے چاہتا ہے کہ میرے دین کو، قرآن کو، بخاری کو، شرم و حیا کو، سنت شریعت کو اسمبلی میں، گھر میں، خاندان میں، مسجد میں، ماحول میں، بازار میں، سیاست میں، تجارت میں، وزارت میں تم پہلے حرکت کرو کہ میرے دین کو نافذ کرو۔ تمہارے لیے فتوحات کے دروازے میں کھولوں گا، برکتوں کے دروازے میں کھولوں گا، ساری رکاوٹیں میں ہٹاؤں گا۔ اور ہم سارے بیٹھے ہیں، ہم تو مجبور ہیں، برادری نہیں مانتی، ہم تو مجبور ہیں، یہ سارے چوڑے چماٹ، عالمی برادری نہیں مانتی، کافر نہیں مانتے، یہودی نہیں مانتے۔ قیامت کے دن یہودیوں کی شفاعت کا منتظر پھر ہونا، محمد مصطفیٰ کی شفاعت کا انتظار نہ رکھنا۔ تم نے ہر جگہ محمد مصطفیٰ کے دین کو ذبح کیا ہے؟ توبہ کرو، حکمرانوں توبہ کرو، ذمہ داروں توبہ کرو، سیاستدانوں توبہ کرو، ہزارے والوں توبہ کرو، محمد کے صدقے عذاب سے بچے ہوئے ہو، ورنہ کہیں نہ کہیں زلزلے طوفان آتے ہیں، اللہ زمین آسمان کو ایک کر کے سب کو دھنسا دے۔ پہلی قوموں کی ساری برائیاں اس وقت اس قوم کے اندر ہیں۔ قوم لوط میں بے حیائی تھی، قوم شعیب میں ناپ تول میں خرابی اور بددیانتی تھی، آج چوری تھی، آج کوئی جوتے کا چور، کوئی تسبیح کا چور، کوئی ڈیوٹی کا چور، کوئی ملک کے خزانوں کا چور، کوئی محکموں کا چور، کوئی بہن بیٹیوں کو بدنگاہیوں سے دیکھتا ہے، آنکھوں کا چور، اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کوئی چھوٹا چور، کوئی بڑا چور، اللہ اکبر، اللہ، کوئی دودھ کا چور، کوئی سبزی کا چور، چوروں کا معاشرہ۔ تمہارے کرتوتوں سے تو بچے ہوئے نہیں ہو، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے بچے ہو۔ اس نبی سے وفا کرو، فرش پہ رہو گے، عرش پہ تذکرے ہوں گے، کرو گے کرو گے، پھر ہمشہ کا بلال ہوگا، رنگ کا سانولا ہے، بکتا بکاتا ہے، سیاہ غلام ہے۔ بخاری کی حدیث خطیب صاحب ربیع پاک نے فرمایا، بخاری میں دو جگہ آ رہی مختلف الفاظ کے ساتھ، حضور نے فرمایا بلال تیرے جوتے کی آہٹ میں جنت میں اپنے سے آگے سو۔ سب سے پہلے حضور جنت میں جائیں گے، جس سواری پر حضور سوار ہوں گے دائیں ہاتھ میں حضرت، ایک طرف حضرت ابوبکر، ایک طرف حضرت عمر ہوں گے، اور جس سواری پر آپ سوار ہوں گے جنت کا دروازہ کھولے گا، سارے انبیاء بعد میں جائیں گے، اولیاء بعد میں جائیں گے۔ نہ دیکھو میری طرف، آگے باپ پکڑ کر چلنے والا بلال ہوگا۔ جنت میں سب سے پہلا قدم حبشہ کے کالے غریب بلال کا پڑ رہا ہے، اس لیے اس نے اللہ کے دین سے، توحید سے، محمد مصطفیٰ کی نسبت سے وفا کی، سودا نہیں کی۔ یہ دین ہے، یہ ترقی ہے۔ ایک مثال اور دے دوں، یہ میں نے غریب آدمی کی دی، حضرت بلال کون تھے؟ بولو، غریبوں مت دل چھوٹا کرو، کچے مکان سے اپنا دل چھوٹا مت کرو، دکان چھوٹی ہے دل چھوٹا مت کرو، گھر چھوٹا ہے دل چھوٹا مت کرو، بڑے رب کو راضی کر لو۔ تم کچے مکان میں ہو کر بھی بڑے ہو۔ یہ ہاں کسی نے وزیر اعظم نہ تعلق ہوئے تو کسی نے صدر نہ، کسی پولیس افسر نہ اکڑ کے چلتا ہے، وہ تھانوں پتہ نہیں میرا کتنا تعلق۔ میں کہ چپ کرے، بکواس نہ کر، منگتوں سے تعلق بنا کر تو پریشر ان پہ ڈالتا ہے جن داتا سے تعلق بنانا آتا ہے۔ تم نے ماشاءاللہ بھی ڈھیلا کہا ہے، تمہارے وضو میں ٹوٹ جائے، تگڑے ہو کر بولو، کرتے کیوں؟ حضرت ابوبکر صدیق مالدار ہیں، شہزادے نہیں ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، بولو نا، بخاری۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جنت کا ایک دروازہ جس سے روزے دار جائیں گے، ایک سے ذکر والے جائیں گے، فلاں سے فلاں جائیں گے، 8 دروازے ہوں گے۔ دوزخ کے 7 دروازے، جنت کے 8 کیوں ہیں؟ دوزخ کے 7 کیوں ہیں؟ بولو، دوزخ عذاب کی جگہ ہے، جنت رحمت کی جگہ ہے۔ اللہ نے لوگوں کو یہ بتلایا کہ میری رحمت میرے غصے سے زیادہ ہے، تھوڑی سی رحمت لینے کا بہانہ بنا لو۔
حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا جنت کے 8 دروازوں سے اس کا استقبال ہوگا؟ فرمایا ہاں وہ تم ہو. وہاں حدیث میں لفظ ہے اصحاب، میں امید کرتا ہوں تم ہو. لیکن علماء تحقیق کہتے ہیں نبی کی امید یقین کے درجے. بے شک نبی کی امید یقین کے درجے، یقین کے درجے. صرف بٹواریاں پکڑیاں نہیں بننی، علم بھی مضبوط کرنا اور انشاءاللہ بھائی ہیں کوئی بات کی طرف شکر بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینی، ٹینشن ساری ختم ہو جائے گی. اور نہیں 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 جی نہیں تسی ہنس کیوں رہے ہو؟ میں کہ تو بیوی نال کیوں ہنستا؟ ہم ہنسے تو جرم ہے، تم ہنسو تو خوبی. اور یہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے. آتا نا حدیث میں جی، تمہیں مولویوں نے سنایا ہوگا کہیں ہنسنے سے آپ نے سنا ہنسنے سے دل مردہ. اب میں تمہیں بات سمجھا دوں، کئی مولویوں سے سنو ہنسنے سے دل مردہ. بولو ان سے پوچھو جو تمہیں یہ کہ ان کو بیوی سے ہنستا کیوں ہے، بچوں سے کیوں ہنستا، تیرا دل نہیں مردہ ہو؟ یار سنو، ایک حدیث میں آتا ہے ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے، زیادہ ہنسا نہ کرو. اور دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا اللہ تمہیں ہنستا رکھے، اللہ تمہیں دکھ نہ دے، ہنستا رکھے. اب میں نے کہا 2 حدیثیں مجھے کوئی مولوی جواب دے، وہی دے دیجیے گا جس نے میرا بیان سنا، ورنہ سارے مولوی فیل. میں ڈیرہ غازی خان راجہ پورتا میں کہ جو دے گا میں اس کو 5-10 ہزار انعام دوں گا. سارے بیٹھے چپ. ایک اہل حدیث ہاتھ آ گیا. میں کہ 10 سر حدیث کرتا ہے، حدیث سمجھ نہیں پڑتی، یہ سمجھا تم نے کچھ ہے نہیں، بحث کرتے ہو. ٹانگیں چوڑی کر دی، گردن ٹیڑھی کر دی، بدتمیزی اندر آ گئی، ادب سے محروم ہو گئے. اب سمجھتے ہو دین سارا ادب والا تمہیں سمجھ آئے، الفاظ آئیں گے سمجھ نہیں آئے. کہتا ہے جڑی آئے حدیث ہے نا کہ اللہ تمہیں ہنستا رکھے، یہ ذرا زیادہ چنگی لگ رہی. تو میں کہ دوئی خراب ہے الوا نبی دی حدیث تو غلط ہو سکتی نہیں. اب سنو بتلا دوں یا تم بتلاؤ گے؟ بتلا دوں جی. اللہ کی نافرمانیاں کر کے، شراب جوا کھیل کر، سود رشوت لے کر، جی ظلم زیادتیاں کر کے، داڑیاں مڑا کر، شرابیں پی کر، ملک و ملت کے راز کافروں کو دے کر، ماں باپ کی بدتمیزیاں کر کے، بدماشیاں کر کے جو ہنسے گا اس ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے. اب موقع رونے کا تھا ظالم، توبہ کرتا کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا، تو ہنستا ہے، اس ہنسنے سے دل مردہ. جو دین کو زندہ کرے، اسلام کو زندہ کرے، گھر میں زندہ کرے، مجلس میں زندہ کرے، ملک میں زندہ کرے، اللہ کے حکم زندہ کرے، رسول اللہ کے سنتے زندہ کرے، دیانت سچائی زندہ کرے، شرم و حیا زندہ کرے، معاشرے میں اللہ کا دین نافذ کر کے اللہ کو بھی خوش کرے، اپنے نبی کو بھی خوش کرے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے دعا دی ہے کہ اللہ تجھے ہمیشہ خوشیاں دے، تو ہنستا ہی رہے، ہنستے ہنستے دنیا میں جیے، ہنستا ہنستا جنت میں جائے. دعا کر اللہ ہمیں خوش رہنے کی توفیق عطا. غلطیاں چونکہ ہم سے ہوگی لہذا رونے کی ضرورت بھی، اس لیے میں کہا کرتا ہوں، دونوں پہلو سنا دیتا ہوں. ہنسیں گے ہنسائیں گے اللہ کے دین کو زندہ کر کے، بے دینی کو بھگا کر، سنت کو اپنا کر، قرآن کو پھیلا کر، اسلام کا جھنڈا لہرا کر، ہنسیں گے ہنسائیں گے، ہنسیں گے ہنسائیں گے. بابا جی تسی ہنسو جو خوشی نکال لیں. ہنسیں گے ہنسائیں گے، اللہ تیرے عشق میں پھنسیں گے پھنسائیں گے. کوئی موبائل میں پھنسا ہے، کوئی ٹی وی میں پھنسا ہے، کوئی حرام عشق میں پھنسا ہے، کوئی لڑکیوں میں پھنسا ہے، کوئی لڑکوں کے ساتھ پھنسا ہے. یہ حرام عشق چھڑوائیں گے اور اللہ کے عشق میں پھنسیں گے پھنسائیں گے. ہنسیں گے ہنسائیں گے. دیکھ لو بابا تو بھی ہنس لے یار، بابا ہنس کے دیکھ. ہنسیں گے ہنسائیں گے، ربا تیرے عشق میں پھنسیں گے پھنسائیں گے. وہ نہیں سمجھ آ رہا. ہاں اگر غلطی ہو جائے گی تو روئیں گے رلائیں گے، غلطی ہو جائے گی تو روئیں گے رلائیں گے، روٹھے رب کو منائیں گے، دل میں بسائیں گے، فرش پہ رہ کر عرش پر اپنا مقام بنائیں گے. جب کسی کی وہ بیٹی سامنے آئے تو نظریں جھکائیں گے. اس وقت نظریں اٹھانی نہیں، گلی نہ لڑ رہا تے ساڑی تے دکان والی بازار والی نہ ہنس رہا، اے ہے دانا تا سبب. وہ نہیں سمجھ آ رہی. میں آپ کو ہنسانے رونے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کو دین سنا رہا ہوں جی، اور مسئلہ سمجھا رہا ہوں. سمجھ آ رہا ہے؟ آؤ
حضرت ابوبکر صدیق جیسا مالدار ہو، اگر وہ دین کو زندہ کرے تو حضور فرماتے ہیں بخاری کی حدیث جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے، جنت کے 8 دروازوں سے ابوبکر تیرا استقبال ہوگا، اور اگر غریب بلال دین کو زندہ کرے حضور فرماتے ہیں جوتے سمیت تو جنت میں جائے گا۔ یہ ہے اس دین کی عزت۔ آج یہ دین کا جلسہ ہے، میری بہن بیٹیوں میری گزارش ہے کہ اس دین کو اپنا لو، میرے بزرگوں بھائیوں میری تم سے گزارش ہے اس دین کو اپنا لو۔ اور گھر میں شیشے کا گلاس ٹوٹے دکھ ہوتا ہے، گاڑی کو کوئی اینٹ مارے دکھ ہوتا ہے۔ آج ہمارے گھر میں اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، نبی کے طریقے چھوٹ رہے ہیں، ہمیں دکھ کوئی نہیں ہماری مجالس میں، اس لیے ہم پر ذلت ہے۔ کوئی 2 لفظوں میں پوچھے دین کیا ہے؟ کوئی 2 لفظوں میں پوچھے بولو بولو۔ میں کہا کرتا ہوں میں گاڑی کے ایک میرا پاؤں زمین پر ہوگا، دوسرا پاؤں میں گاڑی کے اندر رکھ رہا ہوں گا، کوئی بھاگا بھاگا آئے گا حضرت مجھے 2 لفظوں میں دین بتلا دو، تو میں انشاءاللہ 2 لفظوں میں اس کو سارا قرآن اور 10 لاکھ حدیثیں، کتنی حدیثیں کل 10 کوئی پتہ نہیں جی، ایک قول کے مطابق 10 ہیں اور جمہور کے راجح قول کے مطابق 7 لاکھ، اور ساری حدیثیں امام احمد کو یاد ہے 2 بندوں کو، ابو ذرہ، اور امام مسلم کو اور امام بخاری کو 6 لاکھ حدیث یاد ہے۔ 3 لاکھ بخاری کے اندر اور 3 لاکھ جو ان کی کاپی میں تھی رجسٹر میں لکھی ہوئی تھی، اور 3 لاکھ ان کے حافظے میں تھی۔ توجہ ذرا سننا ذرا، ساری لاکھوں حدیثیں اور قرآن کے 30 پارے اور 114 سورتیں اور سارا دین 2 لفظوں میں بتلا دوں، یاد رکھو گے؟ تم سارے یاد رکھو گے؟ میں بیٹی یاد رکھیں گے؟ بولو 2 لفظوں میں، اللہ کا کوئی حکم کسی حال میں ٹوٹے نہ، پاکیزہ نبی کا کوئی پاکیزہ طریقہ کسی حال میں چھوٹے نہ، یہ ہے دین۔ اللہ کا حکم دیکھو ایمان ہے، اللہ کا حکم توحید ہے، اللہ کا حکم نماز ہے، اللہ کا حکم روزہ ہے، اللہ کا حکم زکوٰۃ ہے، اللہ کا حکم ماں باپ کا ادب ہے، اللہ کا حکم علماء کا احترام ہے، اللہ کا حکم داڑھی ہے، اللہ کا حکم پردہ ہے، اللہ کا حکم یاد رکھو سچائی اور دیانت ہے، اللہ کا حکم حج ہے، اللہ کا حکم بیٹی جوان ہو رہی ہو تو جلد سے جلد اس کی شادی ہے، وہ نہیں سمجھ آ رہا؟ بولو اللہ کا حکم اگر تمہارا اختیار ہو بچوں بچیوں میں اور حکومت میں عدل و انصاف کا قیام ہے تو اللہ کا حکم کسی حال میں بولو ٹوٹے نہ، میرے نبی کا پاکیزہ طریقہ کسی حال میں چھوٹے نہ۔ اگر دیکھو بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان میں اذان بائیں میں اقامت کہو، نبی کا طریقہ ہے، گھٹی کسی نیک بندے سے دلواؤ، نبی کا طریقہ ہے، 7ویں دن اس کا نام تجوید اسلامی کرو، نبی کا طریقہ ہے، اور اس کی جھنڈ اتار کر اس کے بقدر صدقہ کرو چاندی، نبی پاک کا حکم ہے، گنجائش ہو تو 7ویں دن لڑکے پر 2 بکرے ذبح کرو، لڑکی ہے تو 1 ذبح کرو۔ ادھر دیکھنا سنت ہے، سنت ہے تو جو ہے ہاں ادھر سنت ہے، توجہ کیا ہے؟ ادھر دیکھو میں اشارہ کر رہا ہوں، اب میں تھوڑی تفصیل میں جا رہا ہوں، آج چلا جاؤں، ادھر دیکھو سنت ہے، ادھر تو دیکھو اب یہ بچہ جب بولنے کے قابل ہو سمجھنے کے قابل ہو سب سے پہلے اس کو کلمہ توحید سکھانا، سارے دین کی بنیاد، 1.25 لاکھ انبیاء کا سبب لا الہ الا اللہ، اس کے کان کے ذریعے اس کے دل میں ڈال کر اس کی زبان سے کہلوانا دین ہے۔ کوئی دیکھ جب یہ بچہ پڑھنے کے قابل ہو قرآن مصطفیٰ کی سنت اس کو سکھانا دین ہے، ماں باپ کا ادب، استاد کا ادب، اس کو لکھنا پڑھنا دین، 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھوانا، 10 سال کا ہو جائے کبھی کوتاہی پہ کچھ تنبیہ کرنا، اس کو دین دار بنانا، بیٹی کو جب بالغ ہو جائیں جب ان کی شادی کرنا، بہن بیٹیوں کو پردہ سکھانا دین ہے۔ ادھر دیکھو شادی میں سارے کنجر نچانے نہیں، ڈھول ڈماچا فلم مووی سب مٹا کر محمد مصطفیٰ کی پاکیزہ سنت کو اپنانا سنت اور دین ہے۔ نام سمجھ آ رہا ہے؟ مسجد میں داخل ہو
دایاں پاؤں نکلتے ہوئے بایاں پاؤں، دعا پڑھنا کہ کھانا کھاتے ہوئے 24 سنتے، نماز میں 55 سنتے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے 6 سنتے، نکلتے ہوئے 5 سنتے، سوتے ہوئے سنت طریقہ، لباس کرتا لمبا ہو، شلوار تہبند ٹخنوں سے اوپر ہو، مٹھی تینوں طرف سے ایک داڑھی، اس سے پہلے کٹائے مت اور مونچھیں کٹائے بڑھائے مت اور چھوٹی رکھے، ہونٹ میں نہ جائیں، سن رہے ہو، بال چھوٹے رکھے یا زلفیں کان تک رکھے، راستے میں چلتا ہوا نظریں جھکا کر چلے، خاص طور پر جب کسی کی وہ بیٹی ہو، وہ بیٹی ہو، جب کوئی مرد سامنے ہو، نظریں جھکا کر چل، قدم اٹھا کر چل، قدرے تیز چل، یہ چال مصطفیٰ ہے۔ حدیث میں تکفر اور تقلع آیا ہے، حدیث میں بڑی حدیث، تکفر تقلع کس نے؟ جب نبی پاک چلتے تو تکفر فرماتے، دوسرا لفظ کیا ہے؟ تقلع فرماتے۔ اس کا ترجمہ میں نے شعر میں کیا ہے، حضور کی چال میں 3 باتیں، کتنی؟ 3۔ آپ قدم کچھ اٹھا کے رکھتے ہیں، گھسیٹ کر قدم چلنا تکبر ہے، سنت کے خلاف۔ نظریں اٹھا کر نہیں چلنا، دشمن کے سامنے تو سینہ نکال کر سر اٹھا کر، عام حالات میں تھوڑے سا سر اور تھوڑا سا تیز چلنا، نظریں جھکا کر چل، قدم اٹھا کر چل، قدریں تیز چل، چال مصطفیٰ ہے۔ فرشتے بھی رشک کر رہے ہیں، محمد کا غلام تو چلتا بھی حضور کی چال ہے۔ سن رہے ہو؟ اگر فوت ہو جائے تو سنت شریعت کے مطابق اس کی تجہیز و تکفین کرنا، سونا جاگنا۔ اب آپ نے ارادہ کر لینا، اس کے لیے علم چاہیے، 2 کام چاہیے۔ آپ کب اللہ کا حکم ٹوٹنے نہیں دیں گے، نبی کا طریقہ چھوڑیں گے؟ کب؟ جب آپ کے پاس 2 چیزیں، کتنی؟ 2۔ بولو کتنی؟ 2۔ ایک تو علم ہو آپ کے پاس، جو مولانا کہہ رہے تھے، ہمارے بیٹے بھائی، علماء سے، مدارس سے، قرآن سے، مسجد سے علم حاصل کرو گے انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے احکام ہیں کیا، نبی پاک کے طریقے کیا چاہیے؟ پہلی چیز علم، دوسری چیز فکر ہو کہ میں نے عمل بھی کر۔ علم والوں سے ملتا ہے، فکر والوں سے ملتا ہے۔ علم اور فکر ہر چیز اپنی مارکیٹ سے ملتی ہے۔ دودھ والے سے ملتا ہے، نان والے سے ملتا ہے، جوتے والے سے ملتا ہے، پٹرول پمپ سے ملتا ہے۔ لینا تھا منصیرے والوں نے پٹرول اور چلے گئے سبزی منڈی، لینا تھا جوتا، چلا گیا سنار کے پاس، سنارے جوتا دے دیں، وہ کہتے تم جوتا نہیں مارا الوا، میں سونا بیچتا ہوں جوتا دینا، کوئی نہیں سمجھ آ رہی۔ ہر چیز اپنی مارکیٹ سے ملتی ہے، تو اللہ والوں سے ملتا ہے، فکر والوں سے ملتی ہے، بھنگ والوں سے ملتی ہے، چرس والوں سے ملتی ہے، بے حیائی والوں سے ملتی ہے، نہیں سمجھ آ رہی؟ قرآن والوں سے قرآن ملتا ہے، سنت والوں سے سنت ملتی ہے، فکر والوں سے فکر ملتی ہے، اللہ والوں سے اللہ ملتا ہے، عشق والوں سے عشق ملتا ہے۔ اللہ اکبر جی، درد دل ملتا ہے، پھر زمزمہ ملتا ہے، ادھر دیکھ، پھر دمدمہ ملتا ہے۔ میرے سے نظریں تو ایسی جھکاتا ہے جیسے بد نظری ہو رہی میرے پر، ہاں پتہ چلے گا کہ تو جائے گا بہر، بد نظری ہوتی ہے، اب نظریں جھکا رہا ہے۔ ادھر دیکھ، آنکھوں میں اشارے ہو گئے، وہ تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے، آنکھوں میں اشارے۔ یہ بھائی کیوں ناراض بیٹھا؟ بھائی پگڑی والے آپ ناراض ہیں؟ ہم آپ کے بھائی ذرا ہنس کر دکھاتے رہے، 14 کیوں بجے ہنس کر دکھایا۔ ابھی میں اتراؤں گا، بیویوں سے بھی ہنسا کرو، ماں باپ سے ہنسا کرو، ان کا دل خوش کیا کرو، اللہ والوں سے ہنسا کرو، غیر مردوں سے نہیں ہنسنا۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں چہرہ سرخ ہو جائے، رگیں پھول جائیں، مصطفیٰ کی سنت۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، میرا نبی جب اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا کوئی ارتکاب کرتا، اتنے غصے میں ہوتے، چہرہ سرخ ہو جاتا، رگیں پھول جاتی، اللہ کے رسول اتنا غصہ فرماتے کوئی تاب ہی نہیں لا سکتا۔ اور اپنے معاملے ہوتے تو حضور درگزر کرتے جا رہے ہیں، معاف کرتے جا رہے ہیں، رحمت بن کر بستے جا رہے ہیں۔ ہاں، سب کے ساتھ اچھے اخلاق، اللہ اکبر، میرے نبی کا طریقہ۔ اور بہن بیٹیوں کان کھول کے سن لو، اب تم عالمہ بن کر جا رہی ہو، اپنے خامد کو پروٹوکول کیسے دینا، جب خامد گھر میں آئے لش پش ہو کے رہنا ہے، بازار میں جانے کے لیے سادہ برقع، خوشبو نہیں لگانی، سزائیں، دنیا والوں کو اپنا حسن نہیں دکھانا،
اپنے خامد کے لیے میں پورے مطالعے سے کہہ رہا ہوں، عورت کے لیے خامد کے سوا کوئی رشتہ نہیں جس کے لیے میک اپ کی کوئی اہمیت ہو، لیکن خامد کے لیے بھی بن سج کے رہتے ہوئے خیال کرنا ہے کوئی میک اپ میں ایسی چیز نہ ہے جیسے ناخن پالش وغیرہ جس سے رب ناراض ہو جائے۔ جب تمہارا خامد گھر آنے والا ہو کام کاج سے محنت مزدوری سے تو اس کا استقبال کرنا ہے، سنت بتلانے لگو، اس کے لیے کھانا سامنے رکھنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ آپ پہ کھا لو اور سامنے گھر کیسے پڑتے ہیں، کچھ گھر کی باتیں بتا دو۔ کھیرا کاٹ کر آگے رکھنا ہے، ٹماٹر کاٹ کر آگے رکھنا ہے، ٹماٹر اور کھیرے کی طرح خود بھی چمک کے رہنا ہے۔ خامد آئے اس کا استقبال، اس کے گھر میں دل لگے۔ سن رہے ہو؟ اب میں آپ کو دین بتلاتا ہوں۔ میرے جانے کے بعد تم میں سے کئی بابے ادھر دیکھا جی سب کیا میرے جانے کے بعد کئی بابے تمہیں کہہ دیں گے کہ یہ دیکھو کیسی بات کہہ گے۔ اب میں بتلا دوں دلیل، کچی بات پکی، میں کچے بیر نہیں بیچتا ہوں، ہاں پکا پھل کھلاتے ہیں۔ ادھر دیکھ، علماء بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول سارا دن تبلیغ، جہاد، لوگوں کے جھگڑوں میں فیصلے، اللہ کے رسول رات کو گھر آتے، ماں عائشہ صدیقہ حضور کا استقبال کرتی، ماں بہن بیٹیوں سنو، اور حضور کا استقبال کرتے ہوئے پڑھتی خطیب صاحب، شمس فی السماء و شمس النہا، شمس السماء یطلع بعد الفجر و شمس النہا یطلع بعد العشاء۔ ایک آسمان کا سورج جو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، ایک میرا سورج جو عشاء کے بعد گھر آتا ہے۔ ادھر سننا، اللہ کے رسول نے فرمایا میاں گھر داخل ہوتے ہوئے بیوی کو سلام کرے، ایک سنت گھر والوں کو مسکرا کر بولے، مسکرا کر دیکھے تو سنتے ہیں، اور محترمہ کہہ کر بیوی کو پکارے، کیا کہہ کر؟ تو جب میاں مسکراتا ہے بیوی کو دیکھ کر سلام کرتا ہے، بیوی میاں کو دیکھ کر مسکراتی ہے، دونوں کو دیکھ کر رب مسکراتا ہے، رب رحمت نازل کرتا ہے۔ اب یہ کیا کرتے؟ بازار جاتا ہے، دفتر میں جاتا ہے، ایئر ہوسٹس ملتی ہے تو وہاں مسکراتا ہے۔ پراپرٹی ڈیلر کے دفتر میں کوئی عورت آ جائے، مکان سکان، پھر مسکراتا ہے جی، اور سارے دن مسکرا کر تھک جاتا ہے، پھر جب گھر آتا ہے تو منہ بنا ہوتا ہے، ادھر منہ بنا ہوتا ہے جیسے جوتے کی بیک سائڈ ہوتی ہے، گھر میں ایسے آ رہا، اور بیوی سے کوئی بات نہیں، اور بیوی بھی ماشاءاللہ بازار جائے تو میک اپ بن ٹھن کر، شادی بیاہ میں جائے تو نئے سے نئے جوڑے چمک دمک دمک، ادھر دیکھنا، گھر میں ماسی پراگندہ ہار بکھرے بال سمیل آ رہی ہے جی، وہ پتری حیران ہے کہ میں دفتر میں دیکھتا تھا اور ایئر ہوسٹس کو تو دیکھا تھا میم، اور بازاروں میں تو ملتی تھی میم، گھر میں کو بیٹھ کے چوڑی ڈین۔ اب میاں بیوی دونوں لڑ رہے ہیں، ان کی طبیعت میں انتشار ہے، اور بچے سے نہیں مریض ہو رہے ہیں، گھر کی تربیت نہیں ہو رہی، کچھ کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا، صحیح کہا غلط کہا، کوئی قوم میں غلط کہا، انشاءاللہ میں وہ بتلا رہا ہوں جو سب کو سمجھ آئے گا، اور وہ چیزیں بتلا رہا ہوں جس سے گھر آباد ہوں گے، طلاقیں نہیں ہوں گے۔ لیکن اے میری بہنیں، خامد کے گھر جانے کے بعد خامد پر ایسا قبضہ نہ کرنا کہ ماں باپ نہ چھڑوا لینا۔ کئی بیویاں جاتے کہتی ہیں اماں کو تو نے تحفہ کیوں دیا ہے، بہنوں کے پاس کیوں بیٹھتا ہے، باپ کی خدمت کیوں کرتا ہے، میں دن رات تو سنتا ہوں۔ اور میری بہنیں سوچنا، تیرے آنے سے تیرے خامد کے ماں باپ کا تعلق ختم تو نہیں ہوا، تو کیوں تعلق توڑواتی ہے، کیوں قطع رحمیاں کرواتی ہے؟ تو اپنے خامد کو کہے کہ میرے حق میں کوئی کمی بھی ہو گئی برداشت کر لوں گا، اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھانا۔ اور ساتھ صاحبہ تم بھی سن لو، تم اپنی بیٹیوں کی کمزوریوں پر پردہ ڈالتی ہو، بہو کی کوئی کمزوری ہو تو پورے خاندان میں محلے میں اچھالتی ہو۔ تمہارے بہووں کے لیے پیمانے اور ہیں، بیٹیوں کے لیے پیمانے اور ہیں، خدا رہا۔ اور ساس سسر بھی سنیں، ساس بھی سنیں، سسر بھی سنیں، کسی کی بیٹی کو گھر جب تم نے بہو بنایا ہے، تمہاری عزت بن گئی ہے، اسے بہو کہہ کر نہ پکارنا، اسے بیٹی کہہ کر پکارنا۔ بیٹی کہنے میں تمہیں سبق ہے کہ اگر کوئی کمی کوتاہی اس کی نظر آئے تو پیار سے سمجھا دینا، اس کا اشتہار نہ لگانا، اشتہار نہ لگانا۔ تم کسی کی بیٹی کی عزت کو للان کرو گے، اللہ تمہاری بیٹیوں کے آنسو گروا دے گا، تمہیں رلا دے گا۔
بڑی مت سمجھ آ رہی؟ کوئی سمجھ آ رہی جی؟ مودی صاحب یہ خاندانی نظام اجڑے ہوئے، ہم سے پوچھو، جب سے ٹی وی نیٹ بدماشیاں خاندان تباہ ہو رہے ہیں۔ اگر خامد اپنی ماں باپ کو کوئی تحفہ دینے لگے تو بیویوں کو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی؟ تمہارے مسئلے والوں کو تو نہیں ہوتی ہوگی، تم تو سارے فرشتے ہو، جبریل امین کی اولاد ہو نا، بولو نا کہ ہر جگہ خرابیاں ہیں، بولو نا ہاں یہ ہے سنت۔ تو میں نے کہا دو لفظوں میں، حضرت ابوبکر کی طرح مالدار ہو تب بھی جنت میں جاؤ گے، حضرت بلال کی طرح میں نے سب دو مثالیں دی، واقعات بہت ہیں، غریب ہو جھونپڑی میں رہتے ہو تب بھی جنت میں جاؤ گے، عالم مفتی ہو تب بھی جنتیوں کے سردار بن کر جاؤ گے، تو مزدور تاجر دکاندار ہو تب بھی فرشتوں کے استقبال میں جنت میں جاؤ گے۔ تم سے صرف ایک مطالبہ ہے، دکان چھوڑنے کا مطالبہ نہیں، زمیندارہ کام چھوڑنے کا مطالبہ نہیں، مطالبہ صرف ایک ہے کہ کسی حال میں رب کا کوئی حکم ٹوٹے نہ، مصطفیٰ کا کوئی پاکیزہ طریقہ چھوٹے نہ۔ یہ ہے سارا قرآن اور ساری سنو گے، یہ ہے جو تم نے بخاری پڑھی اس کا سبق۔ ہاں ادھر دیکھنا، ادھر دیکھنا، کلمہ پڑھو سارے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہی کلمہ پاکستان کی بنیاد ہے، یہی کلمہ مسلمان کے اسلام کی بنیاد ہے۔ اب بتلا دوں کلمہ کیا ہے؟ اس میں 24 حرف ہے، 12 لا الہ الا اللہ میں اور 12 محمد رسول اللہ۔ علماء سے سیکھ لینا، پوچھ لینا، کوئی مفت نہ سکھا تھوڑی خدمت کر دینا۔ لیکن علماء کے لیے ہے کہ تم نے مخلوق سے تمام، تمہاری نظر اللہ پر، مخلوق کے لیے ہے کہ خدا را جب گٹر بھی بند ہو جائے تو نہیں کھلتا جب تک پیسے خرچ نہ کرے، گاڑی میں نہیں مڑتی جب تک پیسے خرچ، گاڑی بند ہو جائے تو نہیں سٹارٹ ہوتی جب تک پیسے خرچ، انجن۔ تو ظالموں تم نے جنت کا راستہ سیدھا کرنا ہے، تمہیں کیوں خواہش ہوتی ہے کہ اپنے علماء کو، اماموں کی خدمت کیا کرو تکڑی سی، اپنے بچے کے لیے جوڑا لانے لگو تو اس سے مہنگا جوڑا امام کے لیے لایا کرو، چونکہ بچہ تمہارا صرف بچہ ہے، امام تمہارا بھی استاد ہے، تمہارے بچوں کا استاد، تمہارے بیٹوں کا استاد، تمہارے دین کا استاد ہے، تمہارے نکاح کا استاد ہے، تمہارے حلال حرام کا استاد ہے، اس کی دعائیں لینا چاہتے ہو تو اس کا خیال کیا کرو، بولو نا۔ اور امام کو چاہیے کہ رب کی جیب بہت بڑی ہے تو نظر اس پہ رکھ، ادھر ادھر نظر نہ رکھ، مخلوق کی جیبیں چھوٹی ہیں، ہر وقت بے چین رہے گا، یہ دیں گے تو صحیح نہیں، تو ہم گھر پریشان رہے، تو رب کے ساتھ سودا کر، انشاءاللہ کبھی تجھے تھوڑ نہیں ہونے لگی۔ قوم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ علماء کی عزت نبی کی عزت ہے، علماء کی بےعزتی بے حرمتی اور ان کی دل آزاری نبی کی دل آزاری ہے۔ خیال کرو، خیال کرو، خیال کرو، کرو گے آپ جب یہ خوشی میں خیال کرتے نہیں، ادھر دیکھنا، یہ خوشی میں خیال بیوٹی پارلر کے لیے 70,000، کنجر بچانے کے لیے 50,000 اور امام صاحب واسطے 500 روپیہ، دو روپے میں اب اس کو کیا کہوں گا صاحب کو، جس کی سمجھیے، میں اس کو ہدایت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو ہدایت۔ ادھر دیکھنا، آپ جب یہ آگے پیچھے خوشیوں میں اپنے اماموں کی، علماء کی قدر نہیں کرتے، بولو کب کرتے؟ جب ماں مر جائے تو جوڑا بھیجتے، جب پیو مر جائے باپ پھر بھی کھانا بھیجتے، آگے پیچھے نہیں بھیجتے۔ تو ان کے سامنے تو امام کچھ نہیں کہتے، ان کے پیچھے کہتے ہیں یا اللہ نہ کوئی مردہ ہی نہ، یا اللہ کو ماں مرے، کو پیو مرے، کو ماما مرے، کو چاچا مرے، تاکہ ان کو خیال آئے۔ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، جب آپ کا کاروبار چل رہا ہوگا، دکان چل رہی ہوگی، کام چل رہا ہوگا اور آپ مولانا کا کیا کرتے ہوں گے؟ ہدیہ تحفہ کرتے ہوں گے، خدمت کرتے ہوں گے، تو وہ شراب تو پیئیں گے نہیں انشاءاللہ، اتنا گئے گزرا نہیں، اور نہ وہ الحمدللہ وہ جوڑا پہن کر، جوتا پہن کر فلم خانے میں جائیں، ہے تو انہوں نے اذان دینی، نماز پڑھنی، کبھی کبھی 15 منٹ پہلے جا کر اذان دینی ہوتی، کبھی تہجد میں بھی آنکھ کھل جائے گی، تو جب انہوں نے جوڑا پہنا ہوگا، نہیں سمجھا، کپڑے پہنے ہوں گے، تم محبت کرتے ہوگے، اچھا کھانا ہے حلال، تم میں یاد ہوگے، وہ کہیں گے یا اللہ اس کی لمبی عمر کرنا، یہ جیتا ہی رہے تاکہ ہمیں جوڑے دیتا ہی رہے، یا اللہ اس کے کاروبار میں برکت رہے، یا اللہ اس کی عمر میں برکت رہے، یا اللہ اس کو گھر میں سکھ رہے، یا اللہ اس کو عزتیں دے، یا اللہ اس کو برکتیں دے۔ اب اس کو دعائیں مل رہی اور اس کے سارے کام سیدھے چل رہے۔ کیا کہا میں نے؟ کچھ کہا نہیں کہا جی؟ کچھ سمجھ آئی؟ کوئی نہیں۔ تم ان کی عزت کرو گے، تمہارے بچے تمہاری عزت کریں گے، تم نے ان کی عزت جب سے چھوڑ دی، تمہارے بچوں نے تمہاری عزت چھوڑ دی۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ اب مولوی صاحب سے کہتے ہیں دعا کرو میرے بچے فرمانبردار ہو جائیں،
وہ تمہارے سامنے کہتا ہے اللہ کرے، پچھو کہتا ہے یہ سانو ستاتا ہے، گھر بیوی تو بچے ستایا، مسیحی آ کے کھڑے ہو کے کہتا ہے اور مولوی ٹائم ہو گیا، بدتمیزی کرتا ہے، مولوی بیچارہ ماڑا ہوتا ہے، وہ چپ ہو جاتا ہے، صبر کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ یہ جی میں مینوں ایم اوے کہہ کے بلا رہا ہے، یہ بچے بھی انہوں اوہی کہیں، دھیان دو گے؟ اب میں آپ کو کیا سناؤں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا؟ لا الہ الا اللہ کی روح یہ ہے مقصد حیات، کہ دنیا میں تم آئے کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ راضی ہوگا کیسے؟ یہ طرز حیات ہے محمد رسول اللہ، مقصد حیات لا الہ الا اللہ، طرز حیات محمد رسول اللہ۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، اللہ راضی ہوگا کیسے؟ جب ہم نبی کی زندگی اور طرز کو اختیار کریں۔ یہ ہے کلمہ، یہ ہے پاکستان کی بنیاد، یہ اسلام کی بنیاد، یہی ہے قرآن، یہی ہے بخاری۔ دھیان دو گے انشاءاللہ؟ ارادہ کرتے ہیں سارے؟ کرو گے؟ اب میں کیا کروں، مجبور ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں نے آدھا گھنٹہ بات کر رہی تھی، پونا گھنٹہ، یا تو آتے مجھے بیان دیا جاتا پھر میں گھنٹہ کرتا، لیکن اب کروں کیا؟ توجہ میں اتنا دور سے آیا ہوں، توجہ ذرا۔ اب میں بخاری کی ایک آدھی بات کر دوں۔ امام بخاری سارا دین میں نے آپ کو بتا دیا، اس دین میں قرآن ہے، اس دین میں نماز ہے، اس دین میں شرم و حیا ہے، ماں باپ اور رشتوں کا ادب ہے، میں نے کتنی باتیں، اس میں صدقہ خیرات ہے، اس میں بہن بیٹی کا احترام ہے، کرو گے؟ میں نے شروع میں کہا تھا اے بہن بیٹیوں عزت ہے، ساس سسر کا ادب ہے، خامد کی خدمت ہے، نہیں سمجھ آ رہی؟ شرم و حیا ہے، اپنے گھروں میں قرآن حدیث پڑھو اور جنت کا اپنا گھر کا ماحول بناؤ، حلال کھاؤ، حرام کے قریب نہ جاؤ، سنت شریعت کو اپناؤ، فرش پہ رہ کر عرش پر اپنے مقام بناؤ، مرنے سے پہلے اپنی آخرت بناؤ۔ یہ ہے سارا دین۔ یہ دین مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے، مسجدوں میں سکھایا جا رہا ہے، اس لیے کہتے ہیں مساجد اور مدارس اسلام کے قلعے ہیں۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اسلام محفوظ تو پاکستان محفوظ، اسلام سکھایا جاتا ہے مدارس میں، مدارس محفوظ تو اسلام محفوظ، اسلام محفوظ تو پاکستان محفوظ۔ اور مدرسے کی تاریخ کیا ہے سننا ذرا، مدرسہ کیا چیز ہے سننا ذرا۔ مدرسہ شرم و حیا دیتا ہے، مدرسہ اللہ کا ادب دیتا ہے، مدرسہ ماں باپ کا ادب سکھاتا ہے، مدرسہ حلال حرام کی تمیز سکھاتا ہے، مدرسہ سارے مخلوق کے در چھڑوا کر اللہ کے در پہ لاتا ہے۔ ایسا مدرسے والا اللہ والا کہلاتا ہے۔ اور اگر مدرسے والے اللہ کا در چھوڑ کر مخلوق کے دروازوں پہ روز پھر رہے ہیں تو ذرا غور کریں، میں ساتھ ساتھ ساری باتیں کہتا ہوں، ذرا غور کریں گے تو ہم نے اپنا راستہ چھوڑ دیا، ذرا واپس آنا پڑے گا۔ آؤ اللہ کے رسول نے مکہ فتح بعد میں ہوا ہے اور مکہ میں دار ارقم کے نام سے مدرسہ پہلے۔ ادھر دیکھنا، مدینہ میں مسجد نبی بعد میں بنی ہے اور مدینہ کے مسلمانوں کے لیے حضور نے پہلا استاد مصعب بن عمیر، عبداللہ ابن ام مکتوم، بلال حبشی، عمار بن یاسر، یہ چار یکے بعد دیگر اللہ کے رسول نے مدینہ کے مسلمانوں کے لیے استاد بھیجے ہیں قرآن کے دین کے۔ یہ ہے مدرسے کی تاریخ۔ صفا مدرسہ پھر قائم ہو گیا۔ سنو گے؟ اب 2 لفظ وقت ختم ہو گیا، ادھر دیکھو، میرا آدھا تو 4:30 سے آگے نہیں ہو، وقت ختم، ادھر دیکھو میری طرف، 2 لفظوں میں بتلا دوں بس مدرسہ کیا؟ جیسے انسان کے جسم میں دماغ ہے کا مقام ہے، یہ انسانی معاشرے میں مدرسے کا مقام ہے، اور جو انسانی جسم میں دل کا مقام ہے وہ انسانی معاشرے میں مسجد کا مقام ہے۔ اگر تم نے مسجد مدرسہ نکال دیا انسانوں کے اندر سے تو ایسے جیسے انسانی جسم کے اندر سے دل اور دماغ نکال دیا۔ اس لیے مساجد اللہ کے رسول نے قباء میں آئے تو مسجد قباء بنی، مدینہ میں آئے تو مسجد نبی بنی، اور کائنات میں سب سے پہلے بیت اللہ ان اول بیت وضع للہ کی بقا، ساری کائنات کی بقا مسجد ہے۔ سب سے پہلے کیا بنا؟ اللہ کا گھر۔ اس لیے مسجد میں لوگوں کے اجتماعی مسئلے بھی حل ہونے چاہیے، مسجد میں قرآن حدیث بھی پڑھانا چاہیے۔ مولانا سرفراز خان صاحب نے علماء غور کر علماء کے اجتماع میں فرمایا، میں اس میں موجود تھا، علماء کو کہا مسجد کو آباد کرنے کے 5 کام۔ کتنے؟ 5۔ کتنے؟ ہر مسجد میں درس قرآن ہو، روزانہ ہو، ہفتے میں ہو، مہینے میں ہو، صحیح لوگوں کو قرآن سے تعلق، عام فام انداز میں مشکل بنا کر منطق نہیں سمجھ۔ اچھا، دوسرا کام، ہر مسجد کے کاروباری ملازم تاجروں کو 1-2 آیتوں کا ترجمہ پڑھا دیا کرو، قرآن کا
میرے ہاں جو 12 حدیث تک بچوں بچیوں کا ادارہ 1000 طالب علم کم و بیش ان کا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے، سکول میں بھی یہ تک ہے، بوڑھوں تاجروں کاروباریوں کو بھی سکھا اور عورتوں کو بھی شرعی حدود میں یقین جانیے کئی برانچیں شاخیں بڑھ۔ اللہ اکبر، میں کہیں چندے کے لیے نہیں جاتا، اللہ کی صدا لگاتا ہوں۔ ایک بات سن لو، اللہ سارے کام خود چلاتا ہے، اور میں نے سب سے پہلے دوسرے مدرسوں میں پڑھاتا تھا۔ ایک ڈاکٹر کو تمہارے کشمیر کے تھے، اس ڈاکٹر کو میں 1-2 ایتے پڑھاتا، ساتھ ترجمہ سکھاتا، وہ پہلا طالب علم تھا۔ 2 4 10 20 ہوتے 100 150 لوگ بچوں کا مدرسہ بعد میں بنا۔ وہ جو عوام کے بوڑھے بابے لوگ کاروباری تھے ان کو سکھانا شروع کیا، اور وہ اب حافظ عالم کے مرکز اور برانچوں کی بنیاد۔ کیا فرمایا مولا غلام اللہ خان کہتے تھے، جس مسجد میں درس قرآن ہوتا ہو اس کو رجسٹر بھی نہ کراؤ تو کام چلتا رہے گا، قرآن اللہ سے ملا دیتا ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں ترجمہ ضرور پڑھانا ہے، تھوڑا تھوڑا پڑھاؤ۔ تیسری بات درس حدیث اور صبح یا اثر میں کسی ٹائم جو روزانہ یا ہفتے میں 2 دن کوئی نہ کوئی حدیث، اللہ کے نبی کی حدیث سے لوگوں کا تعلق ہو۔ اور معرف الحدیث اور حیات المسلمین، بہن بیٹیوں تم سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، دھیان دینا بھی، ہاں 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 ہاں۔ اور چوتھی بات اخلاص، اللہ کی رضا، اخلاص کے بغیر کوئی کام چلتا نہیں۔ اور 5ویں بات، آپ نے بزرگوں کے تذکرے کرتے رہنا۔ ہمارے بزرگ بہت زیادہ ہیں، ہر ایک کا وقت فقط عزت سے نام لیتے رہو گے۔ یہ ہر مسجد کو آباد کرنے کے 5 کام ہیں، اور ہمارے تبلیغی بھائی بھی، تعلیم بھی اور گشت بھی اور روزانہ کی تعلیم اور جوڑ سارے کام وہ بھی مسجد کے ہیں۔ تو دیکھو بات سنو، تبلیغی ساتھی علماء اور درس قرآن کے ساتھی بنے، اور علماء اور درس قرآن والے تبلیغی ساتھیوں کے ساتھی بنے، امت بن کے رہے، ایک دوسرے کے ساتھی بنے، بازو بنے، ایک دوسرے کے ساتھ کہ حلیف بنے، حریف نہ بنے، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچے۔ امت انتشار کا شکار ہے، خدا را ختم نبوت والے یاد رکھو، صحابہ کی نموز والے یاد رکھو، جمعیت والے یاد رکھو، سارے کے سارے ایک ہیں، ایک اکابر کی اولاد ہیں۔ خدا را ایک بن کے رہنا، ایک دوسرے کو نیچا کرنے کی کوشش کرنی نہیں۔ جو ایک دوسرے کو نیچا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کے نیچا ہونے سے پہلے خود نیچا ہو جاتا ہے۔ جو ایک دوسرے کو اوپر کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کوئی ہو اوپر یا نہ ہو، یہ خود اوپر ہو جاتا ہے۔ تمہیں کوئی سمجھ نہیں آئی؟ اتحاد، میں نے ساس سسر کی بات، گھر کی بات بھی بتلا دی، میاں بیوی کی بات بتلا دی، مسجد کے وادی کی بتلا دی، اجتماعیت کی بات بھی بتلا دی، سارا حدیث اور قرآن بھی تمہیں بتلا دیا ہے۔ یہ 5 کام مسجد کے ہیں، کرو گے؟ بہن بیٹیوں تمہاری شادیاں ہوں گی، بڑا مدرسہ مل جائے، کوئی پڑھتے پڑھاتے رہنا، دین پھیلتا رہے۔ تم ازواج مطہرات کی جان نشین بیٹیوں ہو، اگر کچھ نہ ملے تو اپنے گھر کے بچوں کو، 2 4 10 خواتین کو، ساس سسر کو ادب خدمت سے کچھ نہ کچھ دین سکھانا شروع کر دینا۔ اگر تمہارا خامن عالم حافظ نہ ہو تو اس کو بھی کچھ قرآن ٹھیک، نماز ٹھیک پڑھا دینا، لیکن پڑھانے کے بعد بار بار شاگرد کہہ کے اس پہ چڑھائی نہ کرنا، خدا لیے کہ گھر خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تمہارے گھر آباد ہو جائیں گے، دین پھیل ہو جائے گا۔ نبی پاک کی جو 11 شادیاں تھیں اس کی یہ بڑی حکمت، 11 دین کے مدرسے تھے تاکہ ازواج مطہرات کے ذریعے دین پھیلے۔ یہ اللہ اکبر، یوں دین پھیلے گا۔ میں مولانا کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان بچیوں کو بھی، اور ان بچوں کو بھی، اور ان کے اساتذہ کو بھی۔ تم نے اللہ نے چنا ہے، اللہ کے اس انتخاب کی قدر کرو، نہ قدریاں نہ کرنا، کہیں اللہ یہ دولت چھین نہ لے۔ میں دوست اب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دین کے بازو بنو، اور مدارس کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو۔ تم بھی اپنا نام سارے لکھاؤ۔ میں نے حدیث پڑھی تھی، مولانا نے میرے سے پہلے ماشاءاللہ تمہیں کافی تفصیل سے بات سمجھا دی ہے۔ میں نے جو مولانا نصرت کی باتیں کی، تھوڑی سی اور باتیں کی ہیں تاکہ تمہیں جدید لذیذ مل جائے گا۔ دیکھنا، آل القرآن ہو آل اللہ، آل اللہ، نبی پاک نے فرمایا قرآن والے اللہ والے ہیں، بھنگ والے، چرس والے، قوالی والے، طبلے والے اللہ والے نہیں ہیں۔ قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، سننے والے، سنانے والے، مال لگانے والے اور مدرسے مسجد بنانے والے اللہ والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، سنو، قرآن پڑھنے والے بن جانا، پڑھانے والے بن جانا، ان سے محبت کرنے والے بن جانا، ان کو یاد رکھو، ان پر مال خرچ کرنے والے بن جانا، 5واں نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جو قرآن پڑھتے ہیں، نمبر 2 پڑھاتے ہیں، مرد ہو یا عورتیں، جوان ہو یا بوڑھے ہو، نمبر 3 اللہ اکبر، جو ان کے انتظامات کرتے ہو، پیسہ ویسا خرچ کرتے ہو، نمبر 4 جو ان کی مجالس میں شریک ہوتے ہو، جیسے تم شریک ہو۔ تم میں سے جنہوں نے اس مسجد مدرسے مولانا کے ساتھ تعامل کیا وہ بھی شامل ہے، جو آج محبت سے آتے وہ بھی شامل ہے۔ ان چاروں کو اللہ جنت دے گا۔ چاہتے ہو ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ اتنے سوڑ سڑ کے بہ رہ کے جا کے گھر ٹی وی ڈرامہ بھی لگا دیا، حرام کے پیسے نہیں سمجھا رہی، داڑھی مڈا کر گٹر میں بہا دی اور مجھے بڑی بڑی رکھ لی، کبھی کبھی مجھے بڑی رکھ کر
ہم بھی جاہل تھے، ہم بھی ایسے کہتے تھے مچھا وڈیاں منہ میں جا رہی ہیں، ڈاڑی صاحب مچھا وٹ کے رکھاں گے، ڈاڑی کٹ کے رکھاں گے، کام پٹ کے رکھاں گے، جڑا گیا گا دھس کے رکھاں گے، یہ کہتے تھے کئی لوگ۔ اب میں لوگوں کی مجھے صحیح کراتا ہوں، ڈاڑی صحیح کراتی ادھر دیکھو، اور میں کہتا ہوں یہ جہالت تھی، گمراہی تھی، تم بھول گئے، ہم بھی بھول گئے تھے، آؤ ادھر، کام یہ ہے کیا، مجھے کٹا کے رکھ، داڑھی ایک مٹھی بڑھا کے رکھ، جب کسی کی وہ بیٹی سامنے آئے نظریں جھکا کے رکھ، روٹھے رب کو منا کے رکھ، دنیا میں رہ کر جنت میں اپنی کوٹھی بنا کے رکھ۔ ارادہ ہے؟ کون ارادہ کرتے ہیں مجھے چھوٹی کریں گے؟ کون کہتے ہیں داڑھی ایک مٹھی پوری کریں گے، ہم بیویوں کے غلام ہیں، ہم اللہ رسول کے غلام ہیں؟ بولو پکا ارادہ ہے؟ کون گھروں سے ٹی وی ڈرامے نکالیں گے؟ ارادہ کرو۔ کون شادیوں سے ناچ گانا فلم ڈرامہ ختم کریں گے؟ ارادہ کرو۔ کون اپنے بچوں بچیوں کو مدرسوں میں ڈالیں گے؟ ارادہ کرو۔ کون تبلیغی جماعت کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کریں گے؟ ارادہ ہے سب کا انشاءاللہ۔ اے مولانا بوڑھے ہو رہے ہیں، بزرگ ہو گئے، بھاگ بھاگ کر محنت کر کر کے ان کے دانت بھی گر گئے، خدا رہا ان کا ساتھ دو گے؟ ادھر دیکھو، اللہ اکبر، یہ ہے مدرسے کا پیغام، یہ ہے مسجد کا پیغام، اس کی قدر کرو، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ ملک کے لیے دعائیں کرو، اپنے قومی اداروں کے لیے دعائیں کرو، اور ذکر کیا کرو۔ 4 چیزوں سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ 4 چیزیں۔ دعائیں خوب مانگا کرو 1، توبہ خوب کیا کرو 2، شکر خوب کیا کرو 3، ادعونی استجب لکم دعا۔ ادھر دیکھو، استغفر ربکم انہ کان غفارا، توبہ، موسیٰ حضرت بارش رحمتیں آئیں گے، اللہ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے نعمتیں بڑھیں گی۔ اور چوتھی چیز ہے ذکر خوب کیا کرو، اذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ ایک تفسیر کروں گا، اذکرونی بالطاعة، اذکرونی بالطاعة اذکرکم بالعنایات۔ تم فرما برداری کے ذریعے مجھے خوش کرو۔ اللہ کہتا ہے میں اپنی رحمتیں، عنایات، نوازشات، برکات تمہیں دے کر تمہیں خوش کروں۔ ذکر کرو گے؟ تو ادھر دیکھنا ذرا، بخاری شریف، امام بخاری ساری حدیث کی کتاب ہے، دین بڑا مبارک ہے، یہ حدیث کی بڑی عظیم کتاب ہے، 16 سال میں امام بخاری نے لکھی ہے، 90,000 شاگردوں نے بڑا واسطہ ان سے پڑھی ہے۔ محمد ان کا نام ہے، والد کا نام اسماعیل، دادے کا نام ابراہیم ہے۔ اللہ وہ پر نبینا ہو گئے تھے، اللہ بنائی ان کی ماں کی چلی گئی آگے، ان کی برکت سے ان کے ماں باپ نے ایک پیسہ بھی حرام کا ان کی خوراک میں نہیں آنے دیا۔ 16 سال میں لکھی، اللہ نے اتنی قبول کی ایک حدیث لکھ کر غسل فرما، وضو فرما کر 2 رکعتیں پڑھ کر اللہ سے قبول کروایا۔ دنیا میں قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری شریف ہے۔ اس بخاری شریف میں پہلی حدیث نیت کے بارے ہے، اس لیے کہ تمہارے تمام عمل تب قبول ہوں گے جب تمہارا صدقہ، خیرات، نماز، روزہ، عالم، مفتی ہونا، ہر عمرے میں نیت کیا ہو اللہ کو راضی کرنے کی۔ اگر ریاض دکھلاوا ہوگا تو ضائع ہو جاؤ گے۔ اس لیے امام بخاری پہلی حدیث نیت کی لائے، اور پہلا باب وحی کا لائے، چونکہ تمہارا عمل تب قبول ہوگا جب وہ وحی اور شریعت کے مطابق ہو، اور تمہارا عمل تب قبول ہوگا جب اس میں اخلاص ہو، جلسہ بھی تب قبول ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ لا کر پھر آگے امام بخاری ایمان بھی لائے، سننا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، اللہ اکبر، جہاد، چلتے ساری چیزیں، آخر میں لائے وزن اعمال۔ بیٹھیے سنیں دھیان سے، وزن اعمال والا باب نہ، نازل موازین القسط۔ امام بخاری کی عادت ہے، سنو، یہ ہر باب میں شروع میں کوشش کرتے ہیں قرآن کی آیت لائیں 1، نمبر 2 حدیثیں لائیں 2، نمبر 3 صحابہ کے اقوال لائیں 3۔ ایک تو امت کو بتلا دیا ہے کہ ہماری بنیاد اور دلائل تینوں چیزیں ہیں، قرآن بھی، حدیث بھی، صحابہ کے اقوال بھی۔ اہل سنت کا موقف یہی ہے، نہیں جو صرف قرآن کو مانے، حدیث اور صحابہ کی بات کا انکار کریں وہ گمراہ لوگ ہیں، وہ اہل سنت نہیں۔ جو قرآن حدیث کو مان کر صحابہ کی بات کو نہ مانے وہ کاڑے بچھو اور سانپ ہیں، وہ اہل سنت نہیں ہے۔ امام بخاری نے اپنے طریقے سے بتلا دیا کہ تینوں چیزیں ضروری ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ مولانا دھیان دینا، میں کچھ بخاری پڑھا رہا ہوں، ادھر دیکھنا، آسان لفظوں میں پڑھا رہا ہوں۔ امام بخاری، توجہ، پہلی کتاب سے ملائے ایمان کی، اس میں بھی عقیدے، آخر میں کتاب التوحید لائے، اس میں بھی عقیدے۔ امت کو بتلا دیا کہ عقیدے میں کبھی کمزوری نہ دکھانا، عقیدہ مضبوط ہوگا تو تمہارے عمل کام آئیں گے۔ ارے کچھ لوگ تمہیں کہتے ہیں مولوی صاحب اپنا کام کیے جاؤ تو اچھے ہو نیک ہو، لیکن کسی باطل کا رد
کئی کہتے ہیں لوگ سنو، باطل کا رد جب تک نہیں ہوگا عقیدہ عقیدہ ہی نہیں ہوگا۔ 1.25 لاکھ انبیاء کا کلمہ بولو کیا ہے؟ تو نے بولا لا الہ الا اللہ۔ 2 لاکھ صحابہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ پاک و ہند کے پوری دنیا کے مسلمانوں کا تمہارا میرا کلمہ لا الہ الا اللہ میں پہلے نفی ہے کہ اللہ کے سوا کسی بت، سورج، چاند، ستارہ، سانپ، بچھو، لیڈر ویڈر کسی کی پوجا ہم نہیں کریں۔ الا اللہ بات نہیں نہ دے کوئی تمہیں کہہ دی رد کسی دا نہیں کرنا، تسی کہنا ہے جی ساڈے تے عقیدے دی بنیادی رد تے پہلے رد ہے بعد میں اس بات ہے۔ اور سن رہے ہو جی، باطل کا رد بھی ہونا جی، اور باطل کا رد بھی ہونا چاہیے۔ امام بخاری یہ سمجھا رہے ہیں بہن بیٹیوں دھیان سے، لیکن ایک بات کہہ لیں بہن بیٹیوں اور دوست بھائی علماء بزرگوں، رد کرتے کرتے گاڑیاں نہیں دینی، طریقہ غلط نہیں ہونا چاہیے، ناکام ہو جاؤ گے۔ دلائل سے آپ نے موقف کو مضبوط رکھنا ہے۔ آج کے بہت سے ائمہ نوجوان سوشل میڈیا، ٹی وی ڈراموں کے ذریعے مغربی فلسفے کا شکار ہو چکے، دین کے بارے شکوک و شبہات اور گمراہی پھیل رہی ہے، کوئی خامدی اور کوئی نہ جانے جیل میں جیسے فتنے کھڑے ہو گئے دین کے نام پر شکوک و شبہات۔ اور علماء کو چاہیے پیار محبت سے کچھ کھلا پلا کر دوستوں کے ساتھ ملا کر نوجوانوں کو قریب کرو گے اور قریب کر کے اپنا علم مضبوط کر کے دلائل سے ان کے ذہن صاف کرو، یہ نسل بچ جائے گی۔ کرو گے انشاءاللہ موقف اور مؤثر انداز ہونا چاہیے۔ امام بخاری یہ بھی سمجھا رہے ہیں، وہ نہیں سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ادھر دیکھنا ہے، توجہ کرنا، عقیدے کی اہمیت بھی بتلا دی، باطل کا رد بھی بتلا دیا، اور نیت ٹھیک ہو، اخلاص اور عمل ہر ایک وحی کے مطابق، پھر تمہاری نماز بھی وزنی، تمہارا عقیدہ بھی وزنی، جہاد بھی وزنی، پھر آخر میں وزن اعمال لائے کہ تمہارا ہر عمل کیا ہوگا وزنی، یہاں تک کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ آسان سا ذکر کرو گے تو یہ بھی قیامت کے دن تمہیں وزنی کر دے گا، تم بھی وزنی، تمہارا نامہ اعمال بھی وزنی، تمہارے اعمال بھی وزنی۔ لمبی بات ہے کہ انسان کا وزن ہوگا یا نہیں ہوگا، نامہ اعمال کا وزن ہوگا یا نہیں ہوگا، عمل کا وزن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ تینوں چیزوں کا وزن ہوگا۔ کوئی کہ کیوں کیسے؟ آج تو نئی نئی ایجادات کے ذریعے، بخار، ٹمپریچر کے ذریعے حرارت کو بھی تولا جا رہا ہے، ہوا کو بھی تولا جا رہا ہے۔ ہر نئی ایجاد سے شریعت کا کوئی حکم واضح ہوتا ہے، ارادہ نہیں ہوتا۔ تو یہ عمل بھی تولیں گے، اللہ اعمال کو وجود دے دیں گے، نامہ اعمال بھی تولے گا، انسان بھی تولے گا۔ لیکن وزن کس سے آئے گا؟ عقیدہ صحیح ہو۔ وزن کیسے بنے گا؟ نیت صحیح ہو۔ وزن کیسے آئے گا؟ عمل وحی اور شریعت کے مطابق ہو، پھر تم وجود کے ہلکے پھلکے بھی ہوگے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پتلی سی ٹانگیں، دبلے سے ہیں، ساتھ ہی ہنستے۔ حضور نے فرمایا جس پر تم ہنستے ہو قیامت دن یہ بڑا وزنی ہوگا۔ اور اگر تمہاری نیت اچھی نہیں، عقیدہ اچھا نہیں، عمل اچھا نہیں، دسترخوان پہ ٹکر زیادہ کھا کر کے پیٹ موٹے کر کے خود مشرق جا رہے، حضرت صاحب کا پیٹ مغرب جا رہا ہے۔ اگر اس قسم کے تو پیر مولانا مفتی بن گئے، تو حاجی نوازی بن گئے، بہن بیٹیوں، تو سنو سنو سنو، اگر ایمان نہ ہوا، اخلاص نہ ہوا، سنت شریعت نہ ہوئی، تو پھر حضور نے فرمایا ایک بھاری بدن آئے گا، موٹا کافر، اور اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اگر چاہتے ہو معاشرے میں وزنی رہیں، اگر چاہتے ہو قیامت کے دن وزنی رہیں، تو امام بخاری ہمیں سمجھا چکے ہیں، اپنی نیتیں ٹھیک کر لو، اپنے عمل ٹھیک کر لو، بھائی اور شریعت کے تابع ہو کر چلو، ہر حال میں عقیدہ ٹھیک رکھو، اور پھر انشاءاللہ تم فرش پر بھی وزنی ہو، عرش پر بھی وزنی ہو، بہن بیٹی ہو، جی کر بھی وزنی ہو، مر کر بھی وزنی ہو، پھر تمہارا وزن ہی وزن ہے۔ تمہیں نیچا کرنے والے خود نیچے ہو جائیں گے، تم نیچے نہیں ہوگے، ساری دنیا تمہارے پیچھے ہوگی۔ میں نے بخاری کی آخری حدیث پڑھا دی، میں نے ضروری باتیں کر دی، سب سے میں نے حدیث پڑھائی ہے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کوشش کرو کچھ نہ کچھ ذکر سارے دن رات کیا کرو، اس حدیث کو بھی پڑھا کرو، بڑے فضائل ہیں۔ درود شریف، لا الہ الا اللہ، تیسرا کلمہ استغفار۔ مفتی عالم مفتی شفیع صاحب نے فرمایا جو عالم مفتی عالمہ حاجی نمازی ذکر و اذکار رجوع اللہ سنت کی پابندی کرتا ہے، اللہ اس کے سارے کاموں میں پڑھنے پڑھانے میں برکت پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر خشکی تقریروں سے کام چلے گا نہیں، خالی ڈھول بجنے سے کام نہیں بنے گا، جان ہونی، جان ان چیزوں سے آئے گی۔ پھر جب تمہارے اندر اعمال سے جان آئے گی تو پریشانی نہ کھائیں گے کہاں سے، اللہ اتنا کھلائے گا تم پریشان ہو گے کہ کیا کھائے اور کیا نہ کھائے۔ عجیب بات ہے۔ اور تمہارے پاس سکیل سکول کے چکر میں نہ رہنا، سکیلوں والے تمہارے پیچھے ہوں گے۔ ہم تاریخ میں ایسے لوگ دیکھ چکے ہیں، عطا ابن ابی رباح
غلام تھا ایک عورت کا، کام کاج کرتا ہے، عبادت سچی کرتا ہے دل لگا کر، علم پڑھتا ہے صحابہ سے۔ سلمان بن ملک مصر کا بادشاہ حرم میں آیا ہے حج کرنے، اور عطا ابن ابی رباح کے پیچھے بیٹھا ہے، انتظار کر رہا ہے، اور بادشاہ کہہ رہا ہے اس شخص کی برکت سے اللہ مسلمانوں کو فتح دے، تمہاری عزت یوں ہوگی، انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا۔ مگر شرک گوئی کے جوتوں میں لوگوں نے پیسے ڈال دیے۔ میں نے اپنے شیخ صوفی صاحب کو دیکھا 5-5 لاکھ لوگ ہدیہ لے کر آ رہے ہیں، اللہ اور وہ پرواہ نہیں، اس لیے اپنی اللہ سے لو لگاؤ۔ مولانا احمد علی لوری کہتے ہیں نہ تما نہ جمع نہ منع، سارا خلاصہ مخلوق سے تما نہیں کرنا، 4 چیزوں سے دل کالا ہو جاتا ہے، نیکی کر کے ناز کرنے سے، ہم نے صدقہ دیا، ہم نے حج عمر کی، ہم نے اتنی دین تقریر کی، یہ مائیں بکری کی طرح میرے فرماتے تھے نہیں کرنی، شکر کرو اللہ نے ہم سے کام لے لیا۔ نمبر 2 نماز بددلی سے پڑھنے سے دل کالا ہوتا ہے۔ نمبر 3 بد نظری سے دل کالا ہوتا ہے۔ نمبر 4 مخلوق سے تما کرنے سے دل تما اللہ سے رکھنا ہے۔ 4 چیزوں سے دل میں دور پیدا ہوتا ہے، کم کھانے سے نمبر 2، سنو توبہ زیادہ کرنے سے نمبر 3، اللہ کے نیک بندوں سے تعلق جوڑنے سے، ان کا فون نمبر رابطہ نمبر رکھو، ڈاکٹر کا رکھا نہیں ہوتا، وکیل کا رکھا نہیں ہوتا، کسی اللہ والے کا بھی رکھو، جب تھوڑا سا مشغلہ سے پوچھے، اور اللہ سے تما رکھو، مخلوق سے تمام، تمہارے دل میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ نور۔ تو لوری فرماتے تھے نہ تما نہ جمع نہ منع، کسی سے لالچ نہیں کرنا، تما نہیں کرنا، کوئی دے، اگر کوئی محبت سے ہدیہ تحفہ دے تو اس کا دل رکھنے کے لیے منع بھی نہیں کرنا، قبول کرو، اور اس کو گن گن کر، دیہڑی لگی نہیں لگی، جمع دیہڑیاں نہیں لگانی، اللہ سے دل لگانا۔ ہاں پھر انشاءاللہ تم اللہ کے پیچھے جا رہے ہو، دنیا تمہارے پیچھے آ رہے، کچھ کہا سنا اللہ قبول فرمائے، اور کچھ کڑوا میٹھا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر، صرف میٹھا ہی میٹھا دسترخوان پہ ہو تو چھالے بن جائیں گے بابوں کے جوانوں کو، بیچ میں کڑوا بھی ہونا ضرور، بولو بھائی کڑوا بھی ہونا ضرور، بولو بھائی کڑوا بھی ہونا، تو کڑوے کے ساتھ کچھ میٹھا بھی کہتے ہیں سنت، کوئی نہیں سمجھ آ رہی، لیکن صرف کڑوا ہو تو کام چل جاتا ہے، صرف میٹھے سے کام چلتا، بولو تو آج سارے میٹھے ہو گئے، تو کچھ کڑوی باتیں کچھ میٹھی باتیں دی، کچھ ہنسی کی باتیں کچھ رونے کی باتیں دی، کچھ عوام کی باتیں کچھ خواص کی باتیں ساری ہو گئی۔ حق یہی ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ تو مجھے چھوٹی رکھنی ہے، داڑھی ایک مٹھی پوری رکھنی ہے، اماموں سے بھی کہہ رہے ہیں، اپنے آپ سے بھی کہہ رہے ہیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی، کسی کی بو بیٹی نظر نیچے رکھنی، موبائل اور ٹی وی کے ذریعے پاشیاں نہیں کرنی، اس سے خاندانی نظام برباد ہو رہا ہے۔ خیال کرو گے اپنی کمائی میں کچھ نہ کچھ دین کے لیے، مدرسے کے لیے، نیک لوگوں کے لیے اللہ اس سے نکالتے رہو گے، تمہارے کاروبار میں کام میں برکت ہوتی رہے گی۔ اب واقعات اتنے ہیں میرے دل و دماغ میں سناؤں دماغ پر، لیکن سوئی تنگ کر رہی ہے، چونکہ میں 4:30 جانا چاہتا تھا، اب یہ 5 بج رہے ہیں، مجبور ہوں، وقت سفر بڑا ہے۔ اللہ اکبر، مولانا کا پیار تھا، ہم آگے، دین قربانیوں سے پھیلتا ہے، جہاں قربانی اللہ کے لیے دیں گے، مشقت اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بعد اپنی مہربانیوں کا پھل چکھائیں گے۔ کیا چکھائیں گے؟ میں نے آپ کو، حضرت عائشہ نے مشقت برداشت کی، تہمت لگی، اللہ نے شان میں قرآن اتار دیا، پریشانی آئی قرآن اترا، حضرت یوسف نے پریشانی اٹھائی، مصر کے آزاد بادشاہ بن گئے۔ اللہ اکبر، سننا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب پانی جب تک تھا کھجوریں تھی اور زمزم جاری نہیں ہوا، پانی پیتی، کھجوریں کھاتی، بچے اسماعیل کو دودھ پلاتی، جب سب کچھ ختم ہو گیا اب پریشانی آئی، صفا مروہ پہ دوڑی، جب اللہ کے لیے دوڑی تو اللہ نے زمزم جاری کر دیا۔ میں اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مولانا الیاس احمد دہلوی فرماتے تھے، جہاں پریشانی کی انتہا ہوتی ہے وہاں کامیابی کی، تو اللہ کے دین کے لیے تھوڑی بہت مشقت کو، تھوڑی سی الجھن کو، تھوڑی سی آگ طوفان، گھبرانا نہیں، دل چھوٹا نہیں کرنا، اللہ نے بڑی چیزیں رکھی ہیں، اللہ دیر سویر سے دے گا، بس سودے اللہ سے کرنے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا، ہمارے ساتھیوں نے میرے سے بات کی بغیر، کچھ تمہارے منصیرے کے 2-3 مولویوں نے آپس میں بات کی، وہ بارش بڑی ہے، منصیرے کا سفر بڑا مشکل ہے، پشاور سے اسلام آباد واپس ہو جاؤ، آپس میں تو مولانا سے انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ میں نہیں آ، جب مجھے پتا چلا میں نے کہا کیوں؟ وہ بندہ خدا، جہاں قربانی کی انتہا ہوتی ہے وہاں کامیابی کی، جہاں مشقت، ہم گھر سے اللہ کے لیے نکلے ہیں، جو اللہ کے لیے نیت کر لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ کالا بھی، گورا بھی، امیر بھی، غریب بھی، اور یاد رکھو جن چھوٹا بھی بڑا بھی، اللہ کے خزانے رانگتے بڑی ہیں، وہ سب پاس ہو جاتے ہیں۔ اپنے اللہ کو مقصد بنانا، اللہ کے غیر کے پاس یاد رکھو غلام نہ بننا، اور سارے بت توڑنا، بس ایک اللہ کی پوجا کرنا۔ فقیر وہی ہوتا ہے، اور جو فقیر رب کی چوکھٹ کو ہوتا ہے وہی در حقیقت وزیر ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ رہی؟ جو رب کی چوکھٹ کا فقیر ہے
کوئی در حقیقت وزیر ہے، یہ محمد اکرم کی سادی سی تقریر ہے، کبھی مصطفیٰ کی حدیث تو کبھی قرآن کی تفسیر ہے، کوئی اصلی پیر ہے، ورنہ تو یہ سب پیڑ ہے، اس کو ایک ہی فکر حلوہ یا کھیر ہے، کوئی بابا نہ جانی کوئی بابا ثانی ہے، لا ثانی پھیلا رکھی ان بابوں نے خوب بے ایمانی ہے، نہ ان کو آتا درس حدیث نہ درس قرآنی ہے، کب ایک فکر ملے پنجا پٹھانی ہے، ان بابوں نے خوب پھیلا رکھی بے ایمانی ہے۔ تو ان بابوں کے چکر میں اصلی بابا کون ہے؟ جوان ہو یا بوڑھا ہو، جی ہاں، جو سارے بت توڑوائے اور سارے در چھڑوائے اور اللہ کے در پہ لائے، اللہ کا در دکھائے، مصطفیٰ کا غلام بنائے۔ برادری، عالمی برادری، نفس اور شیطان، چار غلامیوں میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ کتنیوں میں؟ نفس، شیطان، برادری، عالمی برادری ناراض ہو جائے، یہ کہتے ہیں برادری ناراض نہ ہو جائے شادی کا، اور حکمران کہتے ہیں عالمی برادری ان کے غلام ہیں، بس حضور ناراض نہ ہو جائے۔ سارے غلامی کے زنجیر توڑ کر صرف غلامی، اب دو لفظوں میں بات، آخری بات، بندے اللہ کے ہیں، بندے اللہ کے، غلام رسول اللہ کے ہیں، عبادت صرف اللہ کی، طریقہ صرف رسول اللہ کا، سن رہے ہو؟ عبادت صرف اللہ کی، طریقہ صرف رسول اللہ کا، بندے صرف اللہ کے، غلام صرف رسول اللہ کے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے قرآن، یہ ہے بخاری، یہ ہے امام، یہ ہے استاد، یہ ہے خطیب، جی ہاں، یہ ہے پیر، یہ ہے مرید، انشاءاللہ سب اللہ اکبر۔ یہ ہے لاکھوں حدیثیں اور یہ ہے قرآن کی تفسیر۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ میرے پاس بیٹھا ہے پیارا میرا میر، نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، خوش ہو، پریشان تو نہیں؟ جی الحمدللہ۔